آپ پوچھ رہے ہیں کہ پیاز لہسن وغیرہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے جبکہ ذکر وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسا ہے کہ آپ پیاز لہسن وغیرہ میں جو ہے نا بدبو ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ کچا پیاز لہسن پکا کے تو آپ کھا سکتے ہو، کچا پیاز اور لہسن جو ہے آپ جو ہے اس کو نہیں کھاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے، آپ کا پیاز اور لہسن کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے اپنے وہ کھا لو، اس کے بعد ماؤتھ فریشنر یوز کر لو، آپ جو ہے منہ میں بدبو نہ رہے آپ کی، تو آپ جو ہے یوز کر لو۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا منہ بدبودار نہ رہے، ہاں، اسی لیے جو ہے شریعت کی کتابوں میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ مسجد میں جو پیاز لہسن وغیرہ کھا کے نہ جائے، آپ جائے گے آپ کے منہ کی بدبو جو دوسرے کو بھی پریشان کرے گی، تو آپ کو جو ہے آپ مسجد میں جاؤ یا نہ جاؤ، اپنا منہ کی صاف صفائی تو آپ کو رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ آپ جتنا آپ کا ماؤتھ فریش رہے گا تو آپ کو خود کو بھی ذکر کرنے میں ایک الگ لذت آئے گی، تو وہ خود آپ کی کیفیت کو بچانے کے لیے ہے۔ تو اگر آپ پیاز لہسن کھانے کے بعد بھی اچھے سے منہ صاف کر کے آپ کے منہ سے بدبو نہیں آتی اور فریش رہتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہو، اور اگر آپ کو خیال رکھنے نہیں آتا ہے تو آپ نہیں کھائے، بچیں، اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرض واجب ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے اگر بدبو وغیرہ آئے گی تو آپ کی روحانی کیفیت وغیرہ اور جو ہے کیا اور کسی اور کو جو آپ کے ساتھ اجتماعی طور پہ آپ کا کر رہے گئے تو وہ ڈسٹربنس آئے گا، وہ اور اس کو وہ بدبو سے وہ بھی جو ہے کراہت محسوس کرے گا، تو اس کی جگہ پہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کھائے، اور کھائے تو پھر منہ کو جو اتنا صفا کر لے کہ منہ میں بدبو وغیرہ نہ رہے۔